فلسطین اس وقت تمام دنیا کی نظروں کے سامنے ہے کہ اس وقت ان کے حالات کیا ہیں۔ فلسطین کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے یقیناً انتہائی مایوس کن حالات ہیں، انتہائی پریشان کن حالات ہیں فلسطینیوں کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر صحابہ کرام کو اس حوالے سے کیا سبق دیا تھا؟ فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس وقت فلسطینوں کی کنڈیشن دیکھ کر، ان کے حالات دیکھ کر تو یہ آیت اپنے سامنے رکھیں تو جہاد یقیناً مسلمان حکومتوں پر فرض ہو چکا ہے، اور وہ اس سستی کا شکار کیوں ہیں؟ یہ بات سمجھ سے مسلمانوں کے لیے ایک پریشان کن یہ بات ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے اوپر اس وقت جہاد فرض ہے، جیسے حالات فلسطینیوں کے گزر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے پھر جنگوں کی طرف اگر آئیں تو اس فرمان کو انہوں نے سنا اور سمجھا، جو کہ آج ہم نہ اس کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے اس پروگرام، اس جہاد کے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک پروگرام بنا کر دیا آسمان سے جہاد کا، ایک نصیحت دی، اس نصیحت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیسے انہوں نے مکمل کیا عملاً۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو جنگیں لڑی گئی ہیں، یہ آیت صحابہ کرام نے سنی، انہوں نے سمجھی، اور اس کے بعد انہوں نے جنگوں کے اندر کیا کیا۔ مسلمان تھے۔ جنگ بدر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ابتدائی اسلام تھا، 313 کے قریب مسلمان تھے۔ وہ جو لڑنے والے تھے، لڑائی کرنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے لڑنے والے، وہ 313 کے قریب تقریباً صحابہ کرام موجود تھے۔ تو ان 313 کے مقابلے میں کفار کی جو جماعت تھی وہ تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت جنگ ساز و سامان 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے اور 60 جو تھی جنگی لباس، جو زرہ کہتے ہیں جس کو، وہ تھی۔ اب تعداد کفار کی اگر اس جنگ کے اندر دیکھیں تو کفار کی تعداد 100 گھوڑے تھے ان کے پاس، اور تقریباً 1000 اونٹ اور 600 زرہ ان کے پاس جو ہیں وہ موجود تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، 1000 سے نہیں بلکہ 10,000 ان کے پاس جو ہے وہ اونٹ تھے، اور 600 زرہ کفار کے پاس موجود تھی، جو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے۔ فتح کن کی ہوئی؟ مسلمانوں کی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو ہی فتح نصیب فرمائی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایمانی جذبے کے ساتھ جنگ لڑی تھی، جس کی آج مسلمان ملکوں کو بھی ضرورت ہے فلسطینیوں کی مدد میں۔ اگر ان فرمان کو، کلام مجید کے اندر جو فرامین موجود ہیں جہاد کے بارے میں، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک آیت پڑھی، سامنے رکھ کر اگر ہم ایمانی جذبے کے ساتھ مسلمان حکمران اس وقت اگر جہاد کرنے کے لیے اگر کوشاں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ جس طرح 313 نے جنگ لڑی اور اللہ نے کامیابی عطا کی ایمانی جذبے کے ساتھ۔ احد کے اندر 700 تقریباً مسلمان تھے،
2 گھوڑے اور 100 ان کے پاس زرہ تھیں۔ اس کے ساتھ کفار کی تعداد اگر دیکھیں تو 3000 کے قریب ان کے مرد تھے، 1500 کے قریب 15 کے قریب ان کی عورتیں تھیں، اور آگے اگر ہم آتے ہیں تو 200 گھوڑے ان کے پاس موجود تھے، اور 3000 اونٹ اور 700 تقریباً زرہ ان کے پاس موجود تھی۔ اس میں یقیناً مسلمانوں کو بظاہر نقصان دکھائی دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں کا رعب ان کے اوپر ایک جو ہے فتح کے طور پر ڈال دیا گیا، جو کہ وہ مرعوب ہو کر بھاگ کر نکلے۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں احزاب کی طرف، تو احزاب میں تقریباً 3000 مسلمان تھے، اور ان کے جنگی جو ہے سامان وہ احادیث سے معلوم نہیں ہے کہ کتنا ان کے پاس سامان موجود تھا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ جو 10,000 کی تعداد وہ کفار کی موجود تھی، ان کا بھی جو ہے جنگی سامان معلوم نہیں ہے۔ اس میں بھی فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی ہوئی، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھ کر کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ نکلو، چاہے تم یعنی فراست کے اندر ہو، چاہے تم مشکلات کے اندر ہو، ہر حالت میں اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ جہاد کے لیے نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہی آج ہمارے لیے ہی بہتر ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے صرف فلسطین ہی نہیں، یہی جہاد ہم تمام مسلمانوں کے لیے آج بہتر ہی ہے۔ اگر ہم تعلیمات پیغمبر کو دیکھیں تو ان کے لحاظ سے، اسی طرح خیبر کی طرف آتے ہیں، تقریباً 1400 مرد مسلمان اور 20 عورتیں جو تھیں وہ مسلمانوں کی تھیں موجود۔ جنگی سامان جو ہے وہ احادیث سے ذکر نہیں ہے، تقریباً 10,000 کے قریب وہ کفار موجود تھے۔ اس میں بھی مسلمان کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا تھا۔ اسی طرح جنگ موتا کے اندر بھی 3000 مسلمان تھے، تقریباً 20,000 کے قریب کفار تھے۔ تعداد آپ دیکھیں، کثرت ان کی ہر جنگ میں زیادہ ہے، لیکن فتح مسلمانوں کو ہی ہوئی ہے۔ اس میں بھی مکہ کے اندر تقریباً 10,000 کا لشکر تھا، لیکن قریش مکہ پورے کے پورے، جو کہ تعداد ذکر نہیں ہے، لیکن پورے کا پورا وہاں اہل مکہ جو سارے کے سارے جنگ میں موجود تھے۔ وہ جو جنگ کے لیے صحابہ کرام جو آئے تھے وہ اس وقت 10,000 کی تعداد تھی، اس کی بنسبت مکہ کے رہنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ فتح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو نصیب ہوئی۔ حنین کے اندر 1200 تقریباً 1200 کے قریب صحابہ کرام تھے، اور ان کی تعداد جو تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی۔ حوازن، ثقیف، مضر اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر قبائل ہیں، کافی قبیلے تھے جو آپس میں مل کر صحابہ کرام کے مقابلے میں تھے۔ اس کے اندر بھی فتح نبی علیہ السلام کو ہی تقریباً نصیب ہوئی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو جہاد کے حوالے سے تعلیم دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تعلیم دی تھی۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت پر عمل کر کے صحابہ کرام جنگوں میں کامیاب ہوئے۔ آج مسلمانوں کو اگر فلسطینیوں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر جہاد کا اعلان کریں، تاکہ ایمانی غیرت کے ساتھ اس جنگ کو لڑا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی امید رکھی جائے۔ والسلام علیکم۔